بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوزیہ برلاس لائیو کے ساتھ میں ہوں فوزیہ برلاس۔ حکایات رومی کی دوسری حکایت کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ حکایت نمبر 2 ہے بچے کی گواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کافر عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ صرف ریڈنگ نہیں کرنا چاہتی، تھوڑا سا بتانا بھی چاہتی ہوں کہ یہ جو کافر عورت تھی، یہ کافر عورت دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے آئی تھی، ان کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے ہر طریقے سے ان کو آزمایا، ان کو امتحانوں میں ڈالا، ان کو کوشش کی تکلیفیں دیں۔ تو ایک کافر عورت نے 2 مہینے کا بچہ اٹھا کر لائی، صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یا بچہ سمجھتا ہے اس بات کو، تو پھر وہ ان کو تنگ کرے۔ لیکن بچے نے جیسے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سلام کر دیا۔ تو اس کی ماں نے جب دیکھا تو اس کی ماں کا رنگ زرد ہو گیا، یعنی وہ خوفزدہ ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی، خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، مثل کامل بدر کے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر اور شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ اب یہاں پہ بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتی ہو، تم اپنے سر کے اوپر دیکھو۔ یعنی یہاں وہ بچے سے کہتی ہے، خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ تو یہاں پہ وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو، حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور وہ مجھے سکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دودھ پیتے بچے، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبدالعزیٰ رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری بخشی، میں عزیٰ بت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کا نام بھی اپنے پاس لکھا ہوا ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان گیا تھا کہ اس کا نام عبدالعزیز ہے جو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح کا مذہب ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ بچے کا نام اس مذہب کے مطابق رکھتے ہیں، تو عزیٰ ان کا بت تھا اور اس بت کے نام پر انہوں نے عبدالعزیٰ رکھا تھا۔ تو بچہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اس بت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں، یعنی میں اس کو نہ مانتا ہوں اور نہ اس کی عبادت کرتا ہوں، نہ اس کا بندہ ہوں۔ عبدال کا مطلب بندہ نہیں ہوں میں اس کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے صدقے جنت سے اسی وقت ایسی خوشبو آئی جس نے بچے اور اس کی ماں کے دماغ کو معطر کر دیا۔ یعنی اس خوشبو سے وہ دونوں، ماں بھی اور اس کا بچہ بھی، حیران رہ گئے۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ اور ماہی بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ وہ بتا رہے، مرغ اور ماہی سے مراد ہے زمین اور پانی کی مخلوقات۔ یعنی جس بچے کا یا جس شخص کا اللہ تعالیٰ حفاظت خود کرتا ہو تو تمام چیزیں اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بچے کے ساتھ ماں بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوئی۔ اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہاں پہ درس ہدایت دیتے ہیں مولانا روم کہ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ نیک تھا، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کا جو اسلام تھا، جو مومن تھا، ایمان تھا، وہ باہر نکل آیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح یہ جو ہے ہمیں اس حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے قریب جانے سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے۔